السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے۔ اس وقت میں حاضر ہوں سیکنڈ لیکچر کے ساتھ۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے کہ آئیڈیالوجی کسے کہتے ہیں، آئیڈیالوجی کی اقسام کیا ہیں اور آئیڈیالوجی آف پاکستان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن پر آتے ہیں۔ آئیڈیالوجی کا جو لفظ ہے بیسیکلی یہ گریک ورڈز کا مجموعہ ہے، آئیڈیو اور لوگس، جس کا مطلب ہے سائنس آف آئیڈیاز۔ یہ تو اس کا آپ کہیں کہ لغوی معنی ہے، لیکن اصل میں آئیڈیالوجی کی جو تعریف ہے، آئیڈیالوجی کو اردو میں ہم نظریہ بولتے ہیں، اور نظریہ کی تعریف یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش کے پیچھے جو کارفرما سوچ ہوتی ہے اس کو نظریہ کہتے ہیں۔ جس طرح انسان کی انفرادی زندگی کے مقاصد ہوتے ہیں، اس طرح انسان کے کچھ مقاصد ایسے ہوتے ہیں جو اجتماعی ہوتے ہیں، جو ایک قوم یا پوری مطلب ایک ملک میں رہنے والے باشندوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آزادی ایک ایسا مقصد ہے جو سب کا ایک ہے، سب کو آزادی پسند ہے۔ تو بعض مقاصد جو ہوتے ہیں وہ اجتماعی ہوتے ہیں، اور اجتماعی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے ایک اجتماعی سوچ بھی کار فرما ہوتی ہے، جس کو اجتماعی نظریہ یا پھر دیگر الفاظ میں قومی نظریہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ نظریے کی تعریف ہے۔ نظریے کی اقسام کیا ہے؟ نظریے کی اقسام کیا ہیں؟ نظریے کے بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ریلیجس آئیڈیالوجی، پولیٹیکل آئیڈیالوجی اور اکنامک آئیڈیالوجی۔ ریلیجس آئیڈیالوجی کیا ہے؟ مذہبی نظریہ کیا ہے؟ مذہبی نظریہ اصل میں وہ نظریہ ہے جس کے تحت ایک ایسے نظام کا قیام ہوتا ہے جو کسی بھی مذہب کے اصولوں کے مطابق ہو، یعنی ایک ایسے نظام کے لیے، ایک ایسے ریاست کے لیے جدوجہد کرنا جس کا مقصد جو ہے ایک ایسا مذہبی نظام کا قیام ہو، کسی مذہب کو بطور نظام رائج کرنا ہو جو اس ملک کے باشندے سمجھتے ہیں، اپنے لیے موضوع سمجھتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کو ہم ریلیجس آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے مراد ایک خاص پولیٹیکل نظام کا قیام ہوتا ہے، یعنی دنیا میں مختلف قسم کے پولیٹیکل سسٹمز موجود ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ ڈیموکریسی کی بات کریں، ڈیموکریسی میں بھی پارلیمنٹری سسٹم ہے، پریزیڈنشل سسٹم ہے، فیڈرلزم ہے، یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے۔ تو کسی خاص پولیٹیکل سسٹم کا قیام جو ہے وہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے تحت وجود میں آتا ہے۔ اس طرح اکنامک آئیڈیالوجی یا اقتصادی نظریہ جو ہے وہ اصل میں کسی قوم کو درپیش معاشی مسائل کا حل دیتا ہے، جس طرح کہ کیپٹلزم ہے یا سوشلزم ہے یا پھر مختلف یا مکسڈ اکانومک سسٹم ہے۔ تو کسی ریاست یا کسی ملک کے باشندے اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سسٹم جو ہے ہمارے معاشی مسائل کا حل ہے، کیپٹلزم کے بجائے سوشلزم یا سوشلزم کے مقابلے میں کیپٹلزم ہے۔ تو یہ مختلف جو اکنامک سسٹمز ہیں ان میں سے کسی ایک نظام کے لیے کوشش کرنا، تو وہ کوشش جو ہوگی وہ بیسیکلی اکنامک آئیڈیالوجی کے تحت ہوگی۔ تو آئیڈیالوجی کے بیسیکلی یہ 3 جو ہے یہ مقاصد ہیں، اور آئیڈیالوجی کے یہ 3 جو ہیں وہ اقسام ہیں۔ اب آتے ہیں کہ انسان کی انفرادی زندگی میں اور انسان کی اجتماعی زندگی میں آئیڈیالوجی کی کیا اہمیت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیں کہ ہر قوم کے کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں، اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آئیڈیالوجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور آئیڈیالوجی ان مقاصد کے حصول کے لیے ایک ڈائریکشن کا کام کرتی ہے، ایک صحیح سمت میں اس قوم کو ڈالتی ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی قوم ہو اس کا ایک خاص نظریہ ضرور ہوگا۔ انسان کی انفرادی زندگی میں اور انسان کی اجتماعی زندگی میں نظریے کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ نظریہ جو ہے وہ قوم کو عمل کرنے پر ابھارتا ہے۔ نظریاتی قومیں جو ہیں وہ ایک بامقصد زندگی گزارتی ہیں، ایک پرپسفل لائف گزارتی ہیں۔ اس طرح آئیڈیالوجی جو ہے وہ کسی بھی سوسائٹی کو، کسی بھی قوم کو یونائٹ رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کو آپ دیکھیں، پاکستان میں مختلف صوبے، مختلف زبانیں، مختلف کلچرز، لیکن چونکہ ہماری آئیڈیالوجی سیم ہے، آئیڈیالوجی آف اسلام، لہٰذا
پورے ملک میں آپ جائیں، جہاں پر بھی آپ جائیں، آپ کو ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ جہاں پر بھی اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، اسلام اور مسلمان اور کلمہ اور اللہ کے نام لیوا لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ تو نظریہ بیسیکلی کسی بھی معاشرے کو یونائٹ رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح بہت سے فائدے ہیں، جس طرح نظریاتی قومیں ایسی ہوتی ہیں جس کو قانون سازی میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ زرعی اصول جو ہوتے ہیں، جو بنیادی اصول ہوتے ہیں، وہ نظریے کی شکل میں ان کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ تو انسان کی انفرادی زندگی ہو یا پھر انسان کی کسی قوم کی اجتماعی زندگی ہو، ان تمام صورتوں میں نظریے کی بہت خاص اہمیت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک نظریہ، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کوئی قوم، کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ بغیر نظریے کے نہیں رہ سکتا، تو پھر کیوں ہوتا ہے کہ ایک نظریہ جو پہلے سے موجود ہوتا ہے، کوئی بھی نظریہ ہو، تو دوسرا نظریہ اس کی جگہ کیسے لے لیتا ہے؟ یا مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان ہی کی بات کر رہے ہیں، اور بعد میں ہم آئیڈیالوجی آف پاکستان کو بھی میں نے بیان کر رہے ہیں۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی دو قومی نظریہ وجود میں آیا 1867 میں، ایک خاص وقت میں دو قومی نظریے سے پہلے ایک قومی نظریہ تھا، مسلمان اور ہندو رہ رہے تھے ہندوستان کے اندر، لیکن دو قومی نظریہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دو قومی نظریہ کیسے مسلمانوں کے ذہنوں میں آیا؟ اس کی مثال ایسی ہے، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ جب ایک ایگزسٹنگ آئیڈیالوجی، موجودہ نظریہ کسی قوم یا ایک معاشرے کے افراد کی ضروریات کو پورا نہ کر رہا ہو، اور اس معاشرے کے لوگ اس ایگزسٹنگ آئیڈیالوجی سے تنگ آ چکے ہوں، تب اس کے دماغ میں ایک نئی نظریے کی گنجائش پیدا ہوتی ہے، اور پھر کوئی بھی نظریہ جو وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے اچھا ہے، وہ آ کر اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی بیج لے لیں، کوئی دانہ لے لیں، آپ اس کو کسی موزوں جگہ پر رکھیں کہ فرش ہے، ایک فرش پڑا ہے، ہوا چل رہی ہے، کوئی اس پر پریشر نہیں ہے، وہ 1 سال تک پڑا رہے گا، ویسے وہاں پر خراب ہو جائے گا، لیکن اس سے وہ پودا نہیں اگے گا۔ لیکن جب آپ اسی بیج کو مٹی کے اندر دفناتے ہیں، اس پر دباؤ آتا ہے، پھر اس کو پانی دیتے ہیں، اس کو ہیٹ ملتی ہے، اور اس ہیٹ سے وہ دانہ پٹ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، تو اس سے ایک تیغ نکلتی ہے، اور پھر وہ تیغ آہستہ آہستہ بڑا ہو کر ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو اس لیے بھی لوگوں کے دماغ پر جب تک پریشر نہ آئے، ان کے دماغ کے سیلز پٹ نہ جائے، تب تک ایک نئی سوچ، ایک نیا نظریہ ان سے نہیں ابھر سکتا۔ تو ضروری ہے کہ جب ایک ایگزسٹنگ آئیڈیالوجی ضرورت پوری نہ کر رہی ہو، تو پھر لوگوں کے دماغ میں ایک نئے آئیڈیالوجی کی جگہ بن جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ نئی آئیڈیالوجی ہے جو ہے وہ ایمرج ہوتی ہے۔ اب ان آئیڈیالوجی کی تعریف، آئیڈیالوجی کے اقسام اور آئیڈیالوجی کس طرح ایمرج ہوتی ہے، ان کو جاننے کے بعد اب آتے ہیں کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیڈیالوجی آف پاکستان بنیادی طور پر ریلیجس آئیڈیالوجی، پولیٹیکل آئیڈیالوجی اور اکنامک آئیڈیالوجی کا ایک مکسچر ہے۔ ہم اس کو بیک وقت مذہبی نظریہ کا رنگ نہیں دے سکتے، کیونکہ ظاہری بات ہے پولیٹیکل آئیڈیالوجی بھی کار فرماتی ہے اور اکنامک آئیڈیالوجی بھی کار فرماتی ہے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو نظریہ ہے بنیادی طور پر برصغیر کے مسلمانوں کا وہ نظریہ کہ جس کے تحت وہ اپنے لیے اسلام کی بنیاد پر ایک ایسی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے جہاں پر وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اور اپنا پولیٹیکل سسٹم اور اپنا ایک معاشی نظام جو ہے وہ قائم کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں جو نظریات ہیں بنیادی طور پر نظریہ پاکستان کا جو ہے وہ اجزائی ترکیبی میں شامل ہے، یعنی کوئی ایک نظریہ ہم اٹھا کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ نظریہ پاکستان ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو مذہبی نظریہ ہے، ظاہری بات ہے یہ تو ہم نے بعد میں جب پاکستان آزاد ہوا تو 1949 میں جب آبجیکٹیوز ریزولوشن پیش ہوا تو اس کا مقصد بھی ہم نے ایک آرٹیکل آبجیکٹیو ریزولوشن کا آپ اٹھا کر اس کو پڑھ لیں، اس میں واضح طور پر لکھا گیا کہ ایک ایسے معاشرے کا قیام جہاں پر ہم انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلام کے مطابق گزار سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مقصد تھا، پاکستان کے بنانے کا مقصد تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل سسٹم ہم چاہتے تھے ہمارا اپنا پولیٹیکل سسٹم ہو، لیکن اسلام صرف عبادات کرنے کا نام، عبادات
کرنے کا نام نہیں ہے کہ صرف اللہ کے سامنے جھکنے کا نام جو ہے وہ اسلام ہے. نہیں، اسلام ایک پورا کوڈ آف لائف ہے. اسلام ایک پولیٹیکل سسٹم بھی دیتا ہے، ایک ریاست کے چلانے کے اصول بھی بتاتا ہے. تو اس لیے ہندوستان میں جو چیز تھی، جو نظام تھا، وہ تھا ڈیموکریسی. اور ڈیموکریسی کون سی؟ ویسٹرن ڈیموکریسی. جبکہ اسلام جو ہے اس میں بھی ڈیموکریسی ہے، لیکن اسلام میں اسلامک ڈیموکریسی ہے. اسلامک ڈیموکریسی اور ویسٹرن ڈیموکریسی میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ ویسٹرن ڈیموکریسی میں سیورینٹی بلانگس ٹو پیپل ہوتا ہے، یعنی لوگ طاقت کا سرچشمہ ہوتے ہیں. لوگ اسمبلی کے اندر بیٹھ کر کوئی بھی میجورٹی سے بل پاس کرتے ہیں، وہ قانون بن جاتا ہے. لیکن اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں طریقہ و امرہم شورا بینہم سے تو ہوگا، مشورے سے تو ہوگا، لیکن اسلام میں ان الحکم الا للہ بھی ہے کہ all the decisions rest with Almighty اللہ، یعنی فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. تو لہٰذا سورینٹی آف اللہ ہوگی. سورینٹی آف اللہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بل، کوئی چیز which is repugnant to the teachings of the Quran تو وہ ناقابل قبول ہوگا. یعنی کوئی بھی اصول جو اسلام کے منافی ہو، اگر قانون وہ بل پاس بھی ہو جائے تو وہ نل اینڈ وائڈ ہوگا. تو یہ اسلامک ڈیموکریسی ہے. تو ہم ویسٹرن ڈیموکریسی کے بجائے اسلامک ڈیموکریسی چاہتے تھے، جہاں پر طاقت کا سرچشمہ عوام نہ ہو، بلکہ طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو. نظام مشورے سے چلے لیکن اختیارات اللہ کے ہوں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک اکنامک آئیڈیالوجی کی بات ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اکنامک آئیڈیالوجی بھی واز ون آف دا فیکٹر آف آئیڈیالوجی آف پاکستان. بیکاز اگر آپ تاریخ اٹھا کر اس کو پڑھیں تو پاکستان کی جب تقسیم ہوتی ہے تو ہندوستان کے حوالے جو علاقے ہندوستان کو ملے تو ان میں قریباً 900 سے زائد جو تھے وہ کارخانے اور فیکٹریاں موجود تھے. لیکن پاکستان کو جو علاقے ملے تقریباً 34 یا 35 تک کے کارخانے پاکستان میں موجود تھے. یعنی اس خطے کو جو ہے وہ بیکورڈ رکھا گیا تھا. لہٰذا اکنامک فیکٹر بھی آئیڈیالوجی آف پاکستان کا ایک جز ہے. لہٰذا آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے وہ بیسیکلی ریلیجس، پولیٹیکل اور اکنامک آئیڈیالوجیز کا ایک مکسچر ہے. آگے جاتے ہیں. آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے یہ ایک دم سے وجود میں نہیں آیا. ظاہری بات ہے یہ ایک ایولیوشنری پروسیس کے تحت وجود میں آیا. اس ایولیوشنری پروسیس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہسٹوریکل ایکسپیرینسز پرووائڈڈ دا بیس. یعنی کچھ ایسے تاریخی تجربات تھے جنہوں نے بیس فراہم کیا. مثال کے طور پر 1857 کی جنگ آزادی ہوئی. میں کچھ تاریخی واقعات کی طرف صرف اشارہ کروں گا کیونکہ بعد میں نے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس بھی کرنا ہے. تو ہسٹوریکل ایکسپیرینسز میں اگر آپ دیکھیں تو 1867 بنارس میں جو واقعہ ہوا اردو ہندی تنازع کا، وہاں سے لے کر ان کی ہٹ درمی اور ہندوؤں کا جو متعصبانہ رویہ تھا 1867 سے شروع ہوا. پھر آپ جائیں بعد میں آپ 1885 میں کانگریس بنا. کانگریس کا دعویٰ تھا ہم مسلمانوں اور ہندوؤں کی نمائندہ پارٹی ہیں، لیکن پہلے اجلاس میں 72 لوگ شامل تھے جس میں سے صرف 2 مسلمان تھے، جس پر اس وقت بھی سر سید احمد خان نے اعتراض کیا کہ یہ کس طرح کی ریپرزنٹیشن ہے. 1/4 ریپرزنٹیشن مسلمانوں کی ہے اور 1/4 ریپرزنٹیشن میں آپ نے صرف 72 میں سے صرف 2 مسلمان ہیں. اور پھر ان کے جو مطالبات کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ جی ڈیموکریسی میں ہمیں مخلوط انتخابات کا طریقہ، تو سر سید نے اس وقت کہا تھا 1996 میں کہ بھائی ہمیں جوائنٹ الیکٹوریٹس نہیں، ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹس فراہم کریں، ہمیں جداگانہ انتخابات کا طریقہ جو ہے وہ دیں، کیونکہ مخلوط انتخابات میں میجورٹی ہمیشہ ہندو کی ہوگی اور ہمیشہ مرکز میں اور ہمیشہ حکومت میں جو ہے وہ صرف اور صرف ہندو ہی آئیں گے. تو لہٰذا ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹس دیے جائیں. دوسری بات یہ کہ مسلمان بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں 1/3 ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے جابز میں، کیبنٹ میں، بعد میں لیجسلیٹو کونسلز میں ہمیں 1/3 ریپرزنٹیشن چاہیے. لیکن جو ہندو تھے وہ کہتے تھے نہیں مسلمانوں کو 1/4 ملے گا، مسلمان کہتے تھے نہیں ہمیں 1/3 ملے گا، کیونکہ ہماری جو ہسٹوریکل امپورٹنس ہے وہ اس کے تحت آپ ہمیں 1/3 ریپرزنٹیشن دیں. تو یہ بھی چیزیں ہیں جو بعد میں کانگریس نے ان کی ہٹ درمی کی. وہ کہتے تھے 1/4، مسلمان کہتے تھے 1/3. وہ کہتے تھے جی سیپریٹ الیکٹوریٹس، مسلمان کہتے تھے، اور ہندو کہتے تھے نہیں جی جوائنٹ الیکٹوریٹس. تو ان کا یہ رویہ. پھر آپ دیکھیں آگے جا کر
بنگال کے حوالے سے 1905 میں جب تقسیم ہوئی تو سب سے پہلے سب سے زیادہ شور کانگریس اور ہندوؤں نے مچایا کہ جی یہ غلط تقسیم ہے، مسلمانوں کو جو حقوق حاصل ہوئے تھے تقسیم بنگال کے تحت ایک نیا مسلمانوں کا صوبہ وجود میں آیا تھا، اس کو واپس کیا، نل کیا 1911 میں کانگریس اور ہندوؤں کے رویے سے۔ تو یہ واقعہ پھر 1922 میں خلافت موومنٹ کا گاندھی کا ساتھ چھوڑ دینا اس موقع پر جب قریب تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ برطانیہ جو ہے وہ ہندوستان کو چھوڑ کر چلے جائیں، تو وہ واقعہ پھر بعد میں 1928 میں جو نہرو رپورٹ پیش کی گئی جس میں مسلمانوں کے وہ تمام تر مطالبات جو ہے وہ مسترد کر دیے گئے جو مسلمان پچھلے 2-3 صدیوں سے وہ پیش کرتے چلے آ رہے تھے، اور پھر آخر کار جو ہے وہ 1937 سے 39 تک جو کانگریس کے منسٹریز ہیں ان میں انہوں نے کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہ ایک ایولیوشنری پروسیس تھا اور اس نے بیس فراہم کیا پاکستان آئیڈیالوجی آف پاکستان کو۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت ڈاکٹر اقبال جو تھے اس نے فلسافیکل ایکسپلینیشن دی کہ جی مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک آزاد ریاست کا مطالبہ کرے۔ 1930 میں جب اس نے اجلاس پیش کیا الہ آباد کے مقام پر، اور پھر اس کو لے کر جناح نے پریکٹیکلی اس کو ثابت کر کے دکھایا، اور جناح کے زندگی کے 2 آسپیکٹ ہیں۔ ایک وہ جو جناح نے اپنی پولیٹیکل کریئر کا آغاز کیا 1906 سے 1928 تک، جو وہ ون نیشن تھیوری کے قائل تھے اور یونائٹڈ انڈیا کو پروموٹ کر رہے تھے، لیکن جب اس کو پتہ چلا اسپیشلی نہرو رپورٹ کے بعد 1928 میں جب اس نے 1929 میں پھر اس نے 14 نکات پیش کیے، تو اس وقت اس نے کہا تھا ناؤ دس از پارٹنگ آف دا ویز، کہ آج سے ہمارے راستے جدا ہے۔ اور پھر وہاں سے لے کر اور اسپیشلی پھر اس کے بعد جب قائد جو ہے وہ لندن چلے گئے اور پھر انڈین پالیٹکس کو خیر بات کی کہہ دیا، لیکن پھر جب وہ واپس آئے اور پھر اس نے مسلم لیگ کو یونائٹ کیا، اور اسپیشلی اس کے جو آخری 10 سال ہے جو لاسٹ ڈیکیڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو وہاں پر اس نے جو 2 نیشن تھیوری کو پروموٹ کیا اور اس کے انت تک محنت کی وجہ سے بالآخر پاکستان آزاد ہوا۔ تو قائد اعظم نے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا، اور پھر بعد میں ہمارا جو آبجیکٹیو ریزولوشن پیش ہوا 1949 میں، تو اس نے 2 نیشن تھیوری کو باقاعدہ ایک لیگل سینکشن کے طور پر اس کو پیش کیا۔ تو آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے وہ ایک دم سے وجود میں نہیں آیا، بلکہ یہ تاریخی مشاہدات اور تاریخی تجربات اور قائد اعظم علامہ اقبال کی یہ فلسافیکل ایکسپلینیشن اور قائد اعظم محمد علی جناح کا پریکٹیکل اس پر عمل کرنا اور انت تک محنت، اور پھر آبجیکٹیو ریزولوشن کا نظریہ پاکستان کو ایک لیگل سینکشن کے طور پر اس کو پیش کرنا، تو یہ سارا کچھ جو ہے ایک ایولیوشنری پروسیس ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کے کچھ ایلیمنٹس ہیں کہ نظریہ پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں بیسیکلی کچھ اجزائی ترکیبی ہے جس پر وہ مشتمل ہے۔ پہلی بات یہ کہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ کلمہ توحید پر جو ہے وہ بیس ہے۔ کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ پر پاکستان بنا، اور اس کی بہتر مثال یہ ہے کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ پاکستان اس روز وجود میں آیا تھا جس روز اس سرزمین کا پہلا شخص اسلام میں داخل ہوا تھا، اس روز ایک نئے آئیڈیالوجی کی بنیاد جو ہے وہ پڑ گئی تھی۔ تو بیسیکلی سب سے بنیادی جو اصول ہے اور سب سے جو بنیاد ہے نظریہ پاکستان کا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی بھائی چارہ ہے۔ اسلامک سوسائٹی جو ہے وہ اصل میں بھائی چارے پر بیس ہے، لہٰذا مسلمانوں کی جو جدوجہد تھی ایک علیحدہ ریاست کی، وہ اس حوالے سے تھی کہ ایک ایسے ریاست کا حصول جہاں پر بائی بائی ہوں، جہاں پر جو ہے وہ بائی بائی کی خدمت کریں اور اس کا سہارا بنے، اور وہ پیار محبت اور اخوت کا رشتہ بھائی چارے کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کیا تو مدینہ میں اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان جو بھائی چارہ قائم کیا، اس طرز پر ایک بھائی چارہ قائم ہو۔ تو پاکستانی ریاست کا جو دوسرا جز ہے وہ اسلامک بھائی چارہ ہے۔ اس کے علاوہ اسلامک سسٹم آف لائف، جس طرح پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اور یہی چیز ڈاکٹر اقبال نے 1930 کے جو اجلاس آپ نے کیا تو اس نے باقاعدہ ثبوت اور دلائل کے ساتھ یہ پیش کیا کہ کرسچینٹی جس طرح برٹش مسلمانوں کو کنسیڈر کر رہی ہے، اس طرح جو ان کا جو کرسچینٹی مذہب ہے وہ اپنے مذہب کو صرف عبادات کا رنگ دیتی ہے، لہٰذا
وہ ہمیں کرسچینٹی کی طرح ڈیل نہ کریں، بلکہ مسلمانوں کا جو اسلامک جو نظام ہے وہ صرف محض عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ تو لہٰذا مسلمان ایک ایسی ریاست چاہتے تھے جہاں پر وہ نہ صرف آزاد طور پر اپنے عبادات جو ہے وہ ادا کریں، بلکہ ایک نظام قائم کرے جو اسلام کا کی منشا ہے۔ اور چوتھی چیز بھی اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلامک کنسیپٹ آف سورینٹی، کہ ایسا نظام جہاں پر اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہو۔ تو یہ 4 اجزائے ترکیبی ہیں جو نظریہ پاکستان کا ماخذ اور منبع ہے۔ اب آتے ہیں اس لیکچر کے دوسرے رخ پر، اور وہ یہ کہ نظریہ کیا ہے، نظریے کے اقسام کیا ہے، نظریہ پاکستان کی تعریف کیا ہے، نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، اور نظریہ کیسے وجود میں آتا ہے۔ ان چیزوں پر بحث کرنے کے بعد اب آتے ہیں کہ ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے جو اسپیشلی سر سید احمد خان ہے، ڈاکٹر اقبال ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، انہوں نے اپنے فرمودات میں کس طرح آئیڈیالوجی آف پاکستان کو پیش کیا، کس طرح سمجھایا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سر سید احمد خان کی۔ سر سید احمد خان 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے، 1898 میں تقریباً 80 سال کی عمر میں، 81 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ اصل میں کہانی کچھ یوں ہے کہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی، جس کو انگریز جنگ غدر بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف ایک بغاوت تھی مسلمانوں کی اسپیشلی، اور جنرلی آپ کہیں کہ انڈینز کی۔ اس کی وجوہات ہیں جس کو ہم لیٹر آن ایک اور لیکچر میں ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ لیکن اس کے بعد چونکہ انہوں نے حکومت لی تھی مسلمانوں سے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھا، اور ایک نیچرلی بات تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کی باتوں کو سنا، اور نہ صرف سنا بلکہ اس پر عمل بھی کیا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، اور مسلمانوں کو ہر فیلڈ آف لائف میں جو ہے وہ بیکورڈ رکھا۔ تو مسلمانوں کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی جو حالت تھی، وہ پہلے ماسٹرز تھے، پہلے وہ آقا تھے، اب وہ غلام ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورتحال میں، ان سرکمسٹانسز میں ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی، ایک ایسے ایکسٹرا آرڈنری انسان کی ضرورت تھی جو ان کو ان حالات سے نکالے، اور وہ ایکسٹرا آرڈنری شخصیت جو تھی وہ سر سید احمد خان کی شکل میں وجود میں آئی۔ سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی، تو سب سے پہلے اس نے جو کام شروع کیا وہ لٹریری کام سے شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے اسباب بغاوت ہند لکھی، جس میں انہوں نے برطانیہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اصل میں جو جنگ کی ذمہ دار آپ مسلمان کو ٹھہرا رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ جنگ ہندوؤں نے بھی لڑی، مسلمانوں نے بھی لڑی، اور دوسری بات یہ کہ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے لڑی۔ تو اس لیے جنگ کا جو ذمہ دار ہے وہ نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ ہندو بھی ہیں اور برطانیہ خود بھی ہیں۔ تو بیسیکلی اس سے وہ ٹینشن کم کرنا چاہتے تھے، وہ کنفیوژن، وہ مس انڈرسٹینڈنگ جو برطانیہ اور مسلمانوں کے درمیان تھی وہ کم کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب لکھی، دی لوئل محمڈنز آف انڈیا، کہ وہ مسلمان جنہوں نے جنگ کے دوران برطانیہ کو محفوظ، خود سر سید احمد خان نے کئی لوگوں کی حفاظت کی، تو اس لیے ان کے واقعات لکھ کے کہ مسلمانوں نے آپ کو بچایا بھی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، انہوں نے تبیان الکلام، وہ بائبل کا ترجمہ کیا، جس سے وہ یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ ہم سیمیٹک ریلیجنز ہیں، ہم آسمانی مذاہب ہیں۔ ہندو جن کو آپ اتنی ویلیو دیتے ہیں وہ اصل میں نان سیمیٹک ہے، ہمارا ان کا آپ کا کوئی میل نہیں ہے۔ ہم اور آپ جو ہیں کچھ چیزوں پر وہ یہ ہے کہ ایگری کرتے ہیں، ہم اللہ پر ایگری کرتے ہیں، رسولوں پر ایگری کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں، تو ہم جو ہیں آپ کے زیادہ قریب ہیں۔ تو اس سے وہ ٹینشن تھوڑی سی کم ہوئی۔ بعد میں سر سید احمد خان کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ ایسا کچھ کیا جائے جس سے 2 مقاصد حاصل ہوں۔ ایک، برطانیہ اور مسلمانوں کے درمیان جو ٹینشن ہے وہ کم ہو جائے۔ دوسری چیز یہ کہ مسلمان جو ہے وہ ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کریں تاکہ مسلمان ماڈرنائز ہو، اور ان کے بیس پر مسلمان کو جابز ملے، ان کی اکنامک سچویشن اچھی ہو، اور برطانیہ کے ساتھ ان کی جو منافرت ہے وہ مزید دوریوں کا باعث بنتی ہے، اور جس کا الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ مسلمانوں کو ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ایسا کچھ ہو تاکہ
ان کے درمیان وہ ٹینشن کی فضا جو ہے وہ ختم ہو. تو اس پرپس کو حاصل کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے 1875 میں MAO اسکول قائم کیا، جس کو 2 سال بعد کالج کا درجہ دیا گیا. 1877 میں علی گڑھ کالج کے مقاصد کیا تھے؟ ٹو ریموو دا اسٹیٹ آف ٹینشن بٹوین دا مسلمز اینڈ دا برٹش گورنمنٹ اور ٹو انڈیوس دیم ٹو گیٹ جابس اینڈ ادر فیسلٹیز انڈر دا نیو گورنمنٹ. یہی 2 چیزیں تھیں کہ مسلمانوں کو جابس ملے اور ان کے اور برطانیہ کے درمیان جو ہے وہ ٹینشن جو ہے وہ کم ہو. تو یہ سر سید احمد خان کی خدمات ہیں مسلمانوں کے حوالے سے. اور اسپیشلی جو اردو ہندی کنٹروورسی آئی 1867 میں بنارس کے مقام پر، جو ہندوؤں نے کمپین چلائی کہ ہم اردو کے بجائے ہندی کو اپنی زبان جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے سر سید احمد خان نے واضح طور پر یہ کہا کہ جس قوم کو آپ کی زبان سے اتنی نفرت ہے وہ آپ کا وجود کیسے برداشت کر سکتے ہیں. تو یہ وہ مقام ہے جس کو بہت سی کتابوں نے لکھا، اور اکابرین تحریک پاکستان محمد علی چراغ نے بھی لکھا اور SM اکرام نے بھی لکھا کہ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے عائش قریشی نے بھی، کہ جہاں سے 2 نیشن تھیوری کا آغاز ہوا. اور یہی 2 نیشن تھیوری جو تھی وہ ایک ایولیوشنری پروسیس کے تھرو، جس سے پہلے میں اس سے پہلے بحث کر چکا ہوں تقسیم بنگال کے حوالے سے اور اس کے علاوہ تحریک خلافت کے حوالے سے اور نہرو رپورٹ کے حوالے سے، کہ وہ ایولیوشنری پروسیس کے تھرو وہ جو نظریہ قائم ہوا وہ آہستہ آہستہ 1940 تک وہ نظریہ پاکستان میں جو ہے وہ کنورٹ ہوا. تو نظریہ پاکستان جو ہے وہ اصل میں 2 قومی نظریہ ہے جس کو پیش کیا تھا سر سید احمد خان نے 1867 میں، اور اس کے بیس پر پاکستان آزاد ہوا. تو اگر آپ پاکستان کے اس تحریک سے آپ سر سید احمد خان کو نکال دیں، ان کی سروسز کو نکال دیں، تو میرے خیال میں تحریک پاکستان جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور نظریہ پاکستان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ سر سید احمد خان کے حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت ہے. ڈاکٹر اقبال کے حوالے سے بات کریں تو ڈاکٹر اقبال کے حوالے سے تو آپ جانتے ہوں گے 1870 میں پیدا ہوئے، 1938 میں وفات پا گئے. بہت گریٹ پوائٹ تھے، ہمارے تھنکر فلاسفر تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، ایک پولیٹیشین بھی تھے. تو یہ اس کے حوالے سے اس کی بایو ڈیٹا ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. آئیڈیالوجی آف پاکستان کے حوالے سے بہت امپورٹنس جو رکھتی ہے، وہ اصل میں اس نے نہ صرف اپنے اشعار میں مسلمانوں کو جگایا اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ شاہین ہو اور آپ کا منزل یہ نہیں ہے کہ آپ انگریزوں کے تلوے چاٹو، بلکہ آپ کا مقصد کوئی اور ہے نہیں. تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو ہے شاہین بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور یہ ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. اور اس طرح بہت سارے لاتعداد اشعار میں جو اس نے مسلمانوں کو نظریہ پاکستان کی وضاحت جس سے ہمیں ملتی ہے. لیکن اسپیشلی جو اس کا ان کا جو ایڈریس ہے 1930 کا جو خطبہ الہ آباد ہے، جس میں واضح طور پر آپ نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے، مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ اپنے لیے ایک علیحدہ ریاست جو ہے وہ حاصل کر کے رہیں گے، کیونکہ وہ ہندو کے ساتھ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں وہ نہیں رہ سکتے. اور آخر میں آپ کا یہ الفاظ جو ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں واضح طور پر کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان جو ہے وہ ایک سیلف گورنمنٹ کے تحت، سیلف گورنمنٹ کے طور پر آپ نے کہا ود ان برٹش انڈیا اور ود آؤٹ برٹش انڈیا، یہ قائم ہو کر رہے گا. یہ 4 صوبے جو ہیں وہ ایک ریاست بن جائیں گے، اور برٹش امپائر کے اندر ہی یا برٹش امپائر سے باہر، یعنی برٹش امپائر کو نکال کر یہاں سے ایک ریاست. اور آپ نے فرمایا کہ میں واضح طور پر دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان نارتھ ویسٹ کے جو مسلمان ہیں، ہندوستان کے جو نارتھ ویسٹ شمال مغرب کے جو مسلمان ہیں، ان کی تقدیر بن گئی ہے، ان کی ڈیسٹینی ہے واضح طور پر. تو یہ قائد اعظم کا علامہ اقبال کا جو خطبہ الہ آباد ہے وہ بہت ہی زبردست اور ایک واضح طور پر نظریہ پاکستان کو پیش کرنے والا ایک خطبہ تھا جو آپ نے 1930 میں دیا. جناح کی جہاں تک بات کریں تو جناح 1877 میں پیدا ہوئے، 1948 میں وفات پائے. اور اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ کی زندگی کے 2 آسپیکٹ ہیں. ایک ان کا وہ آسپیکٹ جو وہ یونائٹڈ انڈیا کی بات کرتے تھے، وہ 1 نیشن تھیوری کی بات کرتے تھے. جب اس نے کانگریس سے اپنے پولیٹیکل کریئر کا آغاز کیا 1906 سے،
اور پھر 1928 تک، اور لکھنؤ پیکٹ اس کی بہترین مثال ہے، کیونکہ لکھنؤ پیکٹ 1916 میں جو لکھنؤ کے مقام پر اس نے مسلم لیگ اور کانگریس کو دونوں کو ایک ملانے کی کوشش کی گئی، اور اس کو اگری بھی کر گئے تھے کانگریس، لیکن جب نہرو رپورٹ پیش کی گئی اور پھر نہرو رپورٹ میں وہ تمام تر مطالبات جو اگری کر گئے تھے، 1/3 ریپریزنٹیشن کی بات ہو یا سیپریٹ الیکٹوریٹس کی بات ہو، وہ اگری کر گئے تھے، لیکن 1928 میں انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ اسے واپس پھر گئے. تو یہ وہ مقام تھا جہاں سے قائد اعظم کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ آج سے ہمارے راستے جدا ہیں، اور وہاں سے پھر انہوں نے مسلم کاز کے لیے کام کیا. تو قائد اعظم کے جا وجہ فرمودات میں اگر آپ دیکھیں تو واضح طور پر نظریہ پاکستان کے فرمودات آپ کو نظر آئیں گے. قائد اعظم کا سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم کا فرمان کہ پاکستان came into being the day the first Hindu embraced Islam and India، میرے خیال میں آئیڈیالوجی آف پاکستان کی سب سے بہترین مثال یہ ہے، ٹھیک ہے. اور پھر قائد اعظم کا ایک اور فرمان کہ پاکستان means not only freedom and independence but the Muslim ideology which has to preserved، کہ پاکستان کا مقصد صرف آزادی کا حصول نہیں ہے کہ ایک خطے زمین کا ٹکڑا لے کر آپ نے اس کو آزاد کیا، نہیں، بلکہ وہ نظریہ کہ جس کو پریزرو کرنا ہے، وہ مسلم نظریہ، وہ اسلامک نظریہ جس کی حفاظت کرنی ہے اس خطے کے اندر. تو یہ بھی نظریہ پاکستان کی ایک واضح مثال ہے. اور پھر قائد اعظم نے 1940 کے 23 مارچ 1940 میں جو اس نے وہاں جس مقام پر وہ قرارداد لاہور پیش ہوا، جس کو قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، اس مقام پر بھی آپ نے فرمایا تھا کہ اسلام اور ہندوازم جو ہیں وہ صرف مذاہب نہیں ہیں، بلکہ وہ دو مختلف سوشل سسٹمز ہیں، اور یہ محض ایک خواب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ دونوں مختلف سویلائزیشنز ہیں اور مختلف مذاہب نہیں ہیں، وہ مختلف سوشل آرڈرز ہیں. ایک قوم کا دشمن دوسرے قوم کا ہیرو ہے، دوسرے قوم کا دشمن دوسرے قوم کا ہیرو ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا قائد اعظم کے فرمودات میں اور سر سید کے فرمودات میں اور ڈاکٹر اقبال کے فرمودات میں واضح طور پر آپ نظریہ پاکستان کو دیکھ سکتے ہیں، واضح طور پر آپ نظریہ پاکستان کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے مختلف اینگل پر میں نے بات کرنے کی کوشش کی. زیادہ ویڈیو ابھی بھی طویل ہو گئی ہے، تو میں نے کوشش کی کافی چیزوں کو سکپ کر کے میں نے پیش کیا، تو لہٰذا اس پر اور بھی بحث ہو سکتی ہے. کچھ ایف اینڈ بٹس بھی ہیں، کچھ لوگوں کے اعتراضات بھی ہیں جو نظریے کو نہیں ماننے والے لوگ ہیں، جو دو قومی نظریے کے مخالفین ہیں، ان کے کچھ اعتراضات ہیں جس پر کافی حد تک تقریباً گھنٹوں تک اس پر بحث کی جا سکتی ہے، اس پر ایک ڈسکشن کی جا سکتی ہے. لیکن وہ چیزیں جو میں نے اب تک کے مطالعے میں نے گین کی ہے، میں نے سیکھی ہیں، تو ان کو مد نظر رکھ کر میں نے کوشش کی کہ نظریے کے حوالے سے، نظریہ پاکستان کے حوالے سے، نظریے کے اقسام کے حوالے سے، اکابرینی تحریک کی پاکستان کے حوالے سے جو بھی انفارمیشن مجھے تھی تو اس کا خلاصہ کر کے اور میں نے اس کو سکویز کر کے پیش کرنے کی کوشش کی. امید کرتا ہوں کہ سننے والے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بہت سارا اس سے گین بھی کیا ہوگا اور اس سے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا. تھینک یو سو مچ. آخر میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ایک سوال میں اکثر اپنے لیکچر کے دوران دیتا ہوں اور پھر اس سوال کا جواب ایڈریس کرتے ہیں اسی لیکچر سے، تو سوال یہ ہے کہ ڈیفائن آئیڈیالوجی، ہاؤ ڈز آئیڈیالوجی ایمرج، وٹ ڈو یو نو اباؤٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان. تو یہ ایک سوال ہے جس کا جواب اس لیکچر کے اندر موجود ہے، ان سلائڈز کے اندر موجود ہیں. اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اس لیکچر سے جو ہے اس کا جواب ڈھونڈ کر لکھ لیں اور باقاعدہ جو ہے اس کو پریکٹس کرے اور ایک ایکٹیویٹی کے طور پر اس کو لیں. مزید انفارمیشن کے لیے یا مزید اسسٹنس کے لیے، مزید کوئی سوال ہے، کوئی جو بھی اشکال ہے، جو بھی بات ہے، آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.